جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں ہوں قاری محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم خواب کے اندر تکبیر کہنے کی تعبیر کو بیان کریں گے۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ خواب کے اندر تکبیر کہنا 4 وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 جو ہے دشمن کے شر سے محفوظ رہنا، چونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ میدان جنگ کے اندر جب دشمن کے اوپر فتح ملتی تھی تو نعرہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے، اور خوشی ملنے کی طرف اس کی تعبیر ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو خوشی ملتی تھی تو نعرہ تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہا کرتے تھے، یعنی کہ دشمن کے شر سے محفوظ رہنا اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات ہونا۔ نمبر 3 جو ہے خیر و برکت کی تعبیر ہے اس کی طرف۔ جو بھی نعرہ تکبیر کہتا ہے تو اس کے اندر خیر و برکت ہے۔ جیسے مسلمانوں کے لیے ہے کہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر جو ہے وہ برکات ہی برکات ہیں اس کے اندر۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا خیر و برکت کی طرف اس کی دلیل ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے کاموں کے اندر کشادگی ہونا، یعنی کام انسان کے وسیع ہوتے ہیں، ان کے اندر برکات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت رزق کے حلال عطا فرماتے ہیں، اس کی بڑی اچھی تعبیر ہے۔ اور حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب کے اندر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ تکبیر کہہ رہا ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو پھر دشمنوں کی شرادت سے یہ شخص جو ہے محفوظ رہے گا، امن کے اندر رہے گا، خیر اور بہتری کے اندر رہے گا، اور بھلائی کے دروازے جو ہے اس پر کشادہ ہوں گے۔ یعنی ہر طرح سے تکبیر کہنا، چاہے وہ آپ کفار کے سامنے ہے، چاہے دشمن کے سامنے ہے، چاہے جو ہے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، یا خیر و برکت کے لیے ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا جا رہا ہے، تو ہر طرح سے تکبیر کہنا اس کی بڑی اچھی تعبیر ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے مجھے ضرور سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔